السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں تو ٹک ٹاک پہ جا کر اس کو فالو کر لیجئے۔ بہت ہی خبریں ہیں جناب، دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کہاں سے بات شروع کروں کہاں کروں، لیکن چونکہ میں اردو زبان میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو میں زیادہ تر اسی چیزوں کو فوکس کروں گا کہ جو ہماری زبان سے ریلیٹڈ ہیں یا جو بہت ہی قریبی دنیا کے جو سبجیکٹ چل رہے ہیں ان پہ ہم نگاہ کریں۔ مثال کے طور پہ فلسطین ہے، کشمیر ہے، لداخ ہے، چائنا ہے، یہ ہمارے بہت قریب ہیں چونکہ ان سے ہمارا ذاتی رشتہ بنتا ہے۔ تو دیکھتا ہوں جہاں تک میں کر سکا کروں گا، لیکن ایک اسٹوری جو ہے اس کو ہی کور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جناب، فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جتنے بھی مسلم ممالک ملے ہیں تو یہ وہی ہے کہ بس بیکار لوگ ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب جو ٹرمپ نے ان سے الگ الگ ملاقات کی ہے، اس ملاقات کے بعد جو ہے تمام ملکوں کو جو ہے ٹرمپ نے جو ہے صحیح کا ڈنڈا چڑھا دیا ہے۔ اب کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، ورنہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جی مصر کی بھی جو ہے ایکسرسائز ہوں گی، مشقیں ہوں گی ترکی کے ساتھ، لیکن ترکی جو ہے اس کا کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ پھر کہہ رہے تھے جی پاکستان پہنچ گیا سعودی عرب میں، اب یہ ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں نے تو یہ حساب، اچھا وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ایران نے کمال کر دیا، ایران صرف فلسطینیوں کے لیے آیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران بھی فلسطینیوں کے لیے نہیں آیا۔ ایران کے اپنے ملک پہ حملہ کیا اسرائیل نے، تو ایران نے اس کا جو ہے ریٹیلیٹ کیا، اس کا جواب دیا۔ امریکہ نے حملہ کیا، اس نے امریکہ کو جواب دیا، چونکہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم نے ہم پہ حملہ کیا اور ہم نے برداشت کر لیا تو تم پھر ہم پہ آئندہ بھی کرتے رہو گے۔ اب اسرائیل اگر حملہ کرے گا تو 1,00,000 دفعہ سوچے گا۔ لیکن فلسطینیوں کے لیے اسرائیل سے ایران لڑائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ گولی میرے حلق سے نہیں اتر رہی۔ اگر فلسطین کا مسئلہ ہوتا تو اسی وقت ایران نے شرط رکھنی تھی کہ تم اپنی فوجیں غزہ سے نکالو، غزہ کو ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کرو، میں تب اسٹاپ کروں گا میزائل مارنا۔ لیکن اسرائیل نے تو نہیں کیا، سوری ایران نے دیکھا یہ شیخ اپنی دیکھ، میری بچ رہی ہے تو بچاؤ، اور میں اس کا قصوروار ایران کو نہیں ٹھہراتا۔ کیا خالی ایران نے ٹھیکہ لیا ہے؟ اور جو 57 ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حالات بڑی خراب ہے۔ AI کے اوپر جو ہے ڈمی ویڈیوز بنا کے دکھا رہے ہیں کہ جی کہ عرب امارات جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ ڈپلوائے کر رہا، مطلب بھیج رہا ہے وہاں پہ، پیراشوٹ کے ذریعے گرا رہا ہے، چھاتا بردار کے ذریعے، کہ جی ترکی نے گرا دیا، کہ جارڈن نے گرا دیا۔ سب جھوٹ باتیں۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی غزہ کی فضاؤں میں اپنا ایئر کرافٹ بھیج سکے۔ سب جھوٹ بات ہے۔ اور آج ٹرکوں کا کہ ٹرک لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ بات ہے۔ اب کیسے ان بیچاروں کو فوڈ پہنچ رہا ہے، یہ تو بیچارے وہ غریب رضاکاری بتا سکتے ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں وہاں پہ۔ فلسطین جو ہے بڑے ہی نازک وقت سے گزر رہا ہے۔ ایک لڑکے کا ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے، دکھاتے ہیں وہ مٹی کھا رہا ہے اٹھا کے، کہتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑی بری حالت ہے۔ اپنے اوپر 1-2 میزائل گرے قطر کے تو قطر نے ساری دنیا کو اپنے ساتھ باندھ لیا، لیکن 2 سال سے فلسطینی مسلمان کٹ مر رہے ہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔
وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستانی کے جی ہمارے مارخور بڑے زبردست ہیں اور یہ ہے فلانا. مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں کہ جی بوسنیا ہرزیگوینیا میں ہمارے مارخوروں نے بڑی مدد کی تھی. تو بھائی مارخور اب کہاں ہیں؟ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اور پھر اتنے سارے کاکل انسٹیٹیوشن میں پڑھ کے گئے فلسطینی جوان، وہ کہاں ہیں؟ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں جی، جب رشیا آیا تھا افغانستان میں تو ایک خاص قسم کا اسٹینگر میزائل وہ دیا تھا امریکہ نے افغانوں کو کہ رکھو کندھے پہ اور مار دو، ایئر کرافٹ گرا دو، ہیلی کاپٹر گرا دو. تو اب کیا ہوا؟ جب چاہتے ہیں اسرائیل کے طیارے آتے ہیں، بمباری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اللہ اللہ خیر سے اللہ. بہرحال ایز اے انسان، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ایز اے انسان ہماری سب کی جو ہے پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں. یہ انسانیت کا قتل ہے، یہ کسی ایک مذہب دھرم کا نہیں. چونکہ وہاں پہ جو عیسائیوں کی گرجا گھر ہیں ان کو بھی توڑا گیا ہے، عیسائیوں کو بھی مارا گیا ہے، بیچاروں کو ان کو بھی کل کیا گیا ہے. یہ تو بہت بڑی. اور پھر وہ ٹرمپ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ انتہائی نیتہ آدمی ہے، بڑا ہی نیتہ ہے. جیسے بچوں کی چاکلیٹوں پہ بڑے بڑے آدمیوں کی نیت گرتی ہے نا، بچوں سے چھین چھین کے کھا لیتے ہیں کہ لا ہمیں بھی چکھا ہمیں بھی چکھا. تو اس کا یہ حساب ہے. اب یہ ہوگا کوئی 70-80 سال کا بڈھا تو ہوگا ٹرمپ، اور اس کی ابھی تک نیت لگ رہی ہے دنیا کے پیسے پہ کہ میں ٹرمپ ہاؤس بنا دوں، میں یہ بنا دوں. اچھا جی، دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر لداخ میں جو ہے وہ بڑی ہلچل ہے، وہاں پہ بڑی لڑائی ہو رہی ہے، بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. لداخ کو کشمیر سے کاٹ کے وفاق کے ماتحت دیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ اب لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے. اب یہ اصل میں ایک فلیگ سسٹم چل رہا ہے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستانیوں کو ملوث کر کے پاکستان پہ اٹیک کیا جائے. میری سمجھ میں نہیں آتی ایک بات کہ بھئی یہ اتنے بیوقوف ہو سکتے ہیں ہندوستانی جو کہ کہتے ہیں ہم تو شکتیشالی ہیں. بہرحال اس وقت ہندوستان میں حالات بڑے خراب ہیں. پھر دوسری طرف انڈیا نے جو ہے وہ امریکہ کو لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ بھئی آج کے بعد ہم کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی اینی کنڈیشن اینی ہاؤ، ہم ڈالر میں نہیں کریں گے، ہم روپے میں کریں گے. اور اس سے جو ہے ڈالر کی کمر ٹوٹ جائے گی. پہلے ہی چین، رشیا اور بہت سے دیگر ممالک ہیں جو ڈالر میں کام نہیں کر رہے. اب یہ انڈیا بھی گیا. اور اگر یہ جو ڈالر پیٹرو جو سسٹم ہے عربوں میں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم بھی ڈالر میں نہیں کریں گے تو پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا ڈالر کا. پاکستان کے اندر جو ہے جو فتنۃ الخوارج ہیں وہ آ رہے ہیں نکل کے بلوں سے، اور پولیس نے بڑا کامیاب آپریشن کیا ہے. CCD نے کچھ لوگوں کو جو ہے جہنم واصل کیا ہے. ادھر بلوچستان والی سائٹ کے اوپر جو ہے روس، چین، ایران اور پاکستان چاروں ممالک بیٹھ گئے اور انہوں نے افغان طالبان سے یہ کہا ہے کہ بھائی ان کو روکیں، یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. امریکہ جو ہے بگرام ایئرپورٹ پہ دانت لگائے بیٹھا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی بہانے سے تمہارے پاس آ سکتا ہے. ادھر ہمارے غلام پرائم منسٹر شہباز شریف وہ گئے امریکہ میں. اب پتہ نہیں اللہ رحم کرے کیا بیچ کے آئیں گے. عمران خان نے تو 370 والی ٹائم پہ کشمیر بیچ دیا. اس ٹائم میں واحد آدمی تھا جس نے عمران خان کی ماں بہن ایک کر دی تھی، اور میں نے کتنا کچھ سنایا تھا، لیکن کسی سے نے نہیں سنا کہ بھئی جمعے کے جمعے ہم ایجیٹیشن کریں گے.
اس نے 370 کے بھاؤ کشمیر بیچ دیا تھا. اب یہاں پتہ نہیں شہباز شریف کیا بیچ کے آ رہے ہیں اور کیا ہار کے جائیں گے، آئی ڈونٹ نو. لیکن ایز اے محب وطن پاکستانی میری درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے کہ ان غدار سیاستدانوں پہ اپنی نگاہ رکھیں. اٹ ڈزنٹ میٹر وہ عمران خان ہے، وہ شہباز شریف ہے، وہ زرداری ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، کوئی بھی ہے. جو ملک کا سودا کرے اس کو یہاں گھینٹی سے پکڑ لو. اس کو گھینٹی کہتے ہیں اردو میں، گھینٹی سے پکڑ لو، اس کو چھوڑو نہیں. اور بہرحال ایک میں بات کہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان جو ہے ایک اچھی راہ پہ گامزن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پاکستان میں جو اسلحہ جات کی جو فیکٹریاں لگانے کی کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ میرے اس اردو کے لفظ پہ ہنستے ہیں، اسلحہ جات، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں مسالہ جات. تو جناب میں آپ کو ہنسانے کے لیے کہتا ہوں اسلحہ جات. تو جو اسلحہ جات ہیں، چونکہ ہمارے پاس تو چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے بوریاں تھوڑی ہیں، تو ہم تو چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں پیک کر کے بیچ رہے ہیں. تو ہمارے جو اسلحہ جات ہیں اس میں ترقی آئے گی انشاءاللہ. اور کہہ رہے ہیں کہ جی جو سعودی عرب کے جو فرما رواں ہیں جناب MBS محمد بن سلمان، وہ تشریف لا رہے ہیں. اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جب وہ آئیں گے پاکستان اسی دوران طیب اردگان بھی آ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کچھ لوگ چھوڑنے والے چھوڑ رہے تھے کہ جی 150 ممالک نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے اس جوائنٹ میں آنے کے لیے. اس کے لیے بھائی مجھے تو ایک بھی کوئی نظر نہیں آ رہا کس نے کیا ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے بس. بہرحال اللہ تعالیٰ میرے وطن پہ اپنا خاص کرم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. بس یہی کچھ باتیں تھیں جو ذہن میں تھیں، کہہ دیں. اب تھوڑا سا اگر میں کروں وہ نیٹو والے سائٹ پہ، تو یہاں پہ جو ہے حکومت اعلان کر رہی ہے کہ جی اپنے گھروں میں کھانا رکھیں، پانی بھر کے رکھیں، اپنی تیاری کریں جنگ کی. چونکہ دیکھیں اگر آپ حملہ کریں گے تو پھر حملے کا جواب حملے سے ہی دیا جائے گا. اگر رشیا حملہ کرے گا نیٹو پہ تو پھر نیٹو بھی جواب دے گا، یا اگر نیٹو حملہ کرتا ہے تو پھر رشیا بھی جواب دے گا. پھر امریکہ بھی آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، رحم کرے. حالات اچھے نہیں ہیں، بس حالات بہت خراب ہیں، اتنا میں آپ کو بتا دوں. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار ہوں. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.